بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ خیر عافیت سے آپ ہیں؟ کی دعا جی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف فرما ہوتے ہیں اور بڑی عمدہ گفتگو ہوتی ہے۔ ایک تھیم جو ہم نے پچھلی 2-3 نشستوں سے شروع کیا ہوا ہے، اور وہ تفہیم دین کا نبوی اسلوب ہے، جس میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مصلحتیں اور اس کی وضاحتیں بیان فرمائی، اس کی حکمتیں بیان فرمائی۔ اس کے ساتھ ہم نے جو پچھلی نشست کی، اس میں ہم نے کچھ اس موضوع کو بھی چھو لیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات بطور ایک پیغمبر کے نہیں فرمائی، بلکہ آپ عرب معاشرے کے ایک فرد کے طور پہ بھی کچھ مشورے دے رہے ہیں، کچھ نفع نقصان کی بنیاد پہ آپ مشورے دے رہے ہیں، کچھ مشاہدات پہ مبنی چیزیں ہیں۔ تو آپ کی شخصی پسند ناپسند اور تشریعی احکام میں اور غیر تشریعی احکام میں فرق و امتیاز بھی آپ واضح فرما رہے ہیں، اور صحابہ کے اندر بھی اس کا پورا احساس موجود ہے۔ اس حوالے سے آج کچھ اور روایتیں ہم ڈسکس کریں گے اور آپ سے ان کی وضاحت چاہیں گے۔ ایک راوی ہیں، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ لوگ کھجور کے درختوں کو گھابا دیتے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، تو شاید پھل زیادہ اچھا ہو تو لوگوں نے ایسے ہی کیا، لیکن نتیجے کے طور پہ فصل کم ہوئی۔ تو اس پہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں ایک انسان ہی ہوں، میں جب تمہیں دین کے متعلق کوئی حکم دوں تو اس پر تو لازماً عمل کرو، لیکن میں اپنی رائے سے کوئی بات کہوں تو میں ایک انسان ہوں۔ تو یہ جو ہم نے آپ کی باتوں میں، آپ کی ہدایات میں نوعیت کے لحاظ سے جو مختلف دائرے بنتے، وہ ہم نے مثالوں میں بھی دیکھے کہ وہ ہر نوعیت کی باتیں اس میں موجود ہیں۔ وحی پر مبنی ہدایات بھی ہیں، اخلاقی اصولوں پر مبنی ہدایات بھی، کسی سماجی اجتماعی حکمت، مصلحت یا تدبیر کی نوعیت کے ارشادات بھی ہیں، اور انسانوں کے تجربے میں، مشاہدے میں آنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں، جن سے اس کو کسی چیز کے مفید ہونے، مضر ہونے کا پتہ چلتا ہے، اس نوعیت کی باتیں۔ تو یہ جو آپ کی شخصیت میں یہ سارے پہلو جمع ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہر ہے جب یہ باتیں بیان فرماتے تھے تو بیان کرنے کے اسلوب میں اور ان کے ابلاغ کے اسلوب میں بھی فرق ہوتا تھا۔ جو چیزیں آپ وحی کی بنیاد پر کسی دینی حکم کے طور پر بیان فرما رہے ہیں، اس کو بیان کرنے کا اسلوب، کی تاکید کا اسلوب وہ بالکل اور ہوتا تھا۔ جو کسی مصلحت پہ مبنی بات آپ بیان فرما رہے ہیں، اس کا اسلوب اور ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور اس فرق کو یا اس امتیاز کو آپ یعنی اس طرح انداز بیان سے، اسلوب سے بھی کنوے کرتے تھے، صحابہ بھی سمجھ رہے ہوتے تھے، اور کئی موقعوں پر آپ اس فرق کو زیادہ واضح بھی فرما دیتے تھے، جہاں کوئی التباس پیدا ہو گیا، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ یا بعض لوگوں کے ہاں یہ فرق ملحوظ نہ رہا کہ آپ کی کون سی بات کس نوعیت کی، ٹھیک ہو تو گیا، ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پھر ان چیزوں کو واضح فرما۔ واضح فرما، تو اس کی مثالیں بھی مل جاتی ہیں۔ اب یہ جو چیزیں آپ واضح فرما رہے ہیں، یہ مثال کے طور پر جو آپ نے مثال کا واقعہ پڑھا ہے، یہ اس زمن کی بہت مشہور مثال ہے کہ آپ یہ عموماً یہ فرق لوگوں پہ واضح ہوتا تھا کہ آپ نے کون سی بات بطور ایک نبی کے ارشاد فرمائی ہے، ایک دینی ہدایت کے طور پر ارشاد فرمائی ہے، اور کون سی بات آپ نے ایک انسانی تجربے اور مشاہدے سے جیسے سیکھا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کی روشنی میں ایک رائے قائم کی ہے، اس حیثیت سے بیان کریں۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ تو اس موقع پہ ایسا لگتا ہے کہ جن لوگوں کے سامنے یہ بات کہی گئی تھی، انہوں نے شاید اس فرق کو ملحوظ نہیں نہیں رکھا، رکھا، تو ایک دینی حکم کے طور پر نہیں غالباً۔ اس کو دینی حکم بھی نہیں سمجھا ہوگا، لیکن یہ دیکھا ہوگا کہ یہ اللہ کے نبی نے کہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ اچھا علیہ اچھا، وسلم فرمائی ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو ہمیں اس کی پابندی کرنی ہے۔ صحیح صحیح۔ یعنی حضور کی اپنی شخصی رائے یا مشورے کو بھی انہوں نے اتنے اہتمام سے، یہ جذبہ تو دینی تھا، بالکل ٹھیک ہے۔ چاہے انہوں نے اس کو کوئی دینی حکم نہ سمجھا ہو کہ ہوں
کھجور کے نر اور مادہ درختوں کی پیوند کاری یہ جائز ہے یا ناجائز، ضروری نہیں کہ انہوں نے اس طرح سمجھا ہو، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ اچھا اللہ کے نبی نے یہ اگر پسند نہیں کیا صحیح، تو ہم چھوڑ دیں۔ بالکل صحیح۔ تو ظاہر ہے اس کی اصلاح ضروری تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا۔ وہ تو ظاہر ہے کہ ایک تجربے پر مبنی چیز ہے، ہوں، انسانوں کا تجربہ ہے کہ کھجوروں کے درختوں میں نر مادہ کا فرق ہوتا ہے، اور ان دونوں کی جب پیوند کاری کی جاتی ہے تو یہ باراوری کے عمل میں، پھل کے پیدا ہونے یا اچھا پھل پیدا ہونے کے عمل میں یہ ایک مفید چیز ہے۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پس منظر یہ نہیں تھا اچھا، زراعت۔ آپ تو مکے سے تشریف بالکل لائے اور صحیح۔ تجارت کی آپ کا تجربہ بالکل ٹھیک۔ ہے، زراعت، کاشتکاری، اور یہ آپ کا یعنی ٹھیک ہے، پس منظر نہیں تھا۔ بالکل صحیح۔ تو آپ کو یہ نہیں فرق سمجھ میں آیا کہ اس سے کیا ہوتا ہے۔ ہوں، تو آپ نے جیسے کوئی ہدایت بھی نہیں فرمائی، کوئی ان کو ہوں، پابند بھی نہیں کیا، آپ نے کہہ جیسے تبصرہ جیسے کر دیا، ہوں، ہوں، یہ کیا کر رہے ہیں، ان کا کہ ہم یہ درختوں کی پیوند کاری کر رہے ہیں، اور بھائی اس کا کیا فائدہ، ہوں۔ یہ نہ بھی کریں تو کیا۔ یہ آپ نے ایک سرسری سے تبصرہ کر دیا اور تشریف لے گئے۔ اچھا ان لوگوں نے سمجھا کہ اچھا حضور نے ناپسند کیا تو ہم یہ چھوڑ دیتے، ہوں، وہ جب چھوڑ دیا تو وہ پھل کم ہوا۔ کم ہوا یا اچھا نہیں آیا۔ جب اچھا نہیں آیا تو اب وہ انہوں نے کوئی اس طرح کی آپس میں بات کی ہوگی، یا حضور کے پاس شکایت دے کے آئے ہوگی کہ یا رسول اللہ آپ کے ارشاد پر ہم نے یہ کیا تھا ہوں، لیکن وہ پھل خراب ہو گیا، تو آپ تو پہلے اس پر حیران ہوئے کہ میں نے تمہیں منع تو کیا ہی نہیں تھا، بالکل میں ٹھیک۔ نے تو ایک اندازہ ظاہر کیا تھا۔ تو یہاں پھر آپ نے اس کی وضاحت، ہوں، دیکھو جو چیزیں میں تمہیں رسول کی حیثیت سے اللہ کی طرف سے بتاؤں اس میں غلطی نہیں ہوگی، ہوں، بالکل اس میں ٹھیک، خلاف واقعہ کوئی چیز نہیں، بالکل وہ تم صحیح۔ نے ماننی۔ جو میں اپنی رائے یا اندازے سے ایک بات کہوں تو جیسے تم انسان ہو میں انسان ہوں، بالکل ٹھیک۔ میرے پاس معلومات پوری نہیں ہیں تو میں اس کی ہوں، بنیاد پر ایک رائے دے سکتا ہوں، وہ ہو سکتا ہے کہ واقعے کے مطابق۔ بالکل صحیح۔ تو ایسی چیزوں میں تم میرے اندازے یا کسی میرے تبصرے کے پابند نہیں ہو، تمہارے اپنے تجربے میں آ رہا ہے کہ یہ چیز مفید ہے تم اس کے مطابق عمل کرو۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ آپ نے اس موقع پہ یہ بڑے فرق خوبصورت واضح فرق کو واضح کیا۔ واضح۔ ابو قتادہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پہ سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے رات کے آخری حصے میں ایک جگہ قیام کیا۔ تھکاوٹ، نیند کی غلبے کی وجہ سے فجر کی نماز قضا ہوئی۔ سورج نکلنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ آج ہم نے نماز کے معاملے میں سنگین کوتاہی کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی اور ان کے پاس آ کے فرمایا کہ تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو؟ اگر تو تمہارا دنیا کا کوئی معاملہ ہے تو تم جانو، اگر دین سے متعلق کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ۔ یہ بات ذرا واضح فرما دیجئے کہ یہ رسول اللہ کا تبصرہ ان کی بات سے کیسے متعلق ہو رہا ہے اور بات کیا وہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ نہیں وہ واقعہ تو یہ ہوگا نا کہ سو گئے اور نماز گزر گئی اور پھر اٹھ کے تھوڑا سا آگے جا کے آپ نے نماز ادا کر دی، لیکن رسول اللہ ظاہر ہے صحابہ اس پہ پریشان تھے صحیح۔ کہ حضور کے ساتھ ہوتے ہوئے ہماری نماز چھوٹ گئی، آپ آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہاں کوئی فکر مندی کی کیفیت، تو آپ تشریف لے گئے، اور اب ظاہر اس جملے کا اس خاص موقع سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ جملہ اہم ہے۔ ہوں، آپ ہمارے ہیں کہ اچھا بھی تم کیا معاملہ ہے کہ فکر مندی کی کیا بات ہے، اگر تو کوئی عام بات ہے، کوئی سفر کے انتظامات سے متعلق ہے، کوئی اور چیز ہے تو ٹھیک ہے، 100 باتیں ہوتی رہتی ہیں، سب باتوں میں میرا مطلع ہونا یا اس میں مشورہ دینا اہم ہے، وہ تم ہوں، جانو۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن اگر کوئی دین سے متعلق کی بات ہے، خاص طور پہ یہاں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ جو واقعہ ہو گیا اس کے متعلق کوئی پریشانی ہے تو وہ بتاؤ، پھر میں اچھا اچھا اچھا، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ تو یہ آپ نے مفہوم۔ یہاں پر بھی واضح ہوں، کیا کہ اگر اس واقعے سے متعلق کوئی پریشانی ہے کہ اچھا ہماری نماز چھوٹ گئی ہے اور صحیح۔ اب نماز قضا ہو گئی ہے، تو ہاں یہ تو بڑی ہے، شاید محل میں اس سے پہلے اس طرح نہیں ہوا ہوگا، بالکل صحیح، وہ پھر آپ نے واضح کر دیا کہ اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں، بالکل صحیح۔ یہ تو ہم انسان ہیں، اور نیند میں آنکھ نہیں کھلی، اس پہ ہمیں کوئی گناہ نہیں ہوا۔ ہوں، وہ آپ نے اسی موقع پہ بات کی کہ کوئی آدمی اگر
سویا رہے یا بھول جائے مصروفیت میں نماز یاد نہ رہے، تو اس کا گناہ نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، وہ جب یاد آئے یا جب اس کی آنکھ کھلے تو اس وقت نماز ادا کرے۔ بالکل صحیح، تو دین کی بات تو اتنی ہے۔ بالکل صحیح۔ پھر ایک موقع پہ، بلکہ کئی موقع پہ یہ جو واقعہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی رکعتوں میں جو آپ نے کمی بیشی فرما دی، تو صحابہ نے پوچھا کہ کوئی اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، اس میں کمی بیشی ہو گئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر نماز کے بارے میں کوئی نیا حکم آیا ہوتا تو میں تمہیں اس کی خبر دے دیتا۔ بات یہ ہے کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، اور جیسے تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، اس لیے اگر میں کسی موقع پہ بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔ تو یہ ایک اور پہلو سے آپ نے بات واضح فرمائی کہ رسول اللہ اللہ کا پیغمبر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک بشری عارضے کے طور پر بھول چوک نہیں ٹھیک، ہوتا، وہ نسیان نہیں ہوتا۔ یہ جیسے تم سے ہو سکتا ہے، مجھ سے بھی ہو سکتا بالکل صحیح، بالکل صحیح، ہے۔ نہیں، اللہ نے کوئی حکم دیا ہے، وہ مجھ تک پہنچنے میں اور تم تک پہنچانے میں تو اللہ کی پوری حفاظت میسر ہے۔ صحیح، یہ نہیں ہوگا کہ اللہ نے مجھے حکم کوئی اور دیا اور میں تم تک بھول کے کوئی اور پہنچا دوں۔ بالکل ٹھیک، اس میں اللہ نے حفاظت فراہم کی، لیکن یہ ہے کہ حکم آ گیا، مجھ تک پہنچ گیا، تم تک پہنچ گیا، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے کسی حکم پہ عمل کرتے ہوئے یا کسی معاملے میں نسیان کا شکار ہو، ہوں، بھول چوک ہوگی۔ تم بول سکتے ہو کہ رکھتے ہیں کتنی ہوئی ہیں، نہیں ہوئی، تو مجھے نماز پڑھاتے ہوئے کسی ذہنی مشغولیت کی وجہ سے یا کسی وجہ سے خیال ہوا کہ 2 پڑھا کے میں نے سمجھا کہ میں نے پوری پڑھا دی ہیں 4، تو یہ تو میرے ساتھ بھی ہو سکتا بالکل صحیح، بالکل ٹھیک، ہے۔ یہ آپ نے پہلو واضح کر۔ بالکل صحیح۔ اسی طرح ایک راوی کہتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز شروع کی، لیکن صحابہ کو یہ اشارہ کر کے کہ اسی طرح کھڑے رہیں، خود آپ حجرے میں تشریف لے گئے اور کچھ دیر کے بعد آپ واپس آئے، آپ کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، آپ نے فرمایا، آپ نے نماز پڑھائی، اس کے بعد فرمایا کہ میں بھی ایک انسان ہوں، بات یہ ہے کہ میں حالت جنابت میں تھا، تو بعد میں مجھے یاد آیا اور میں یہ بھی اس طرح کا ایک معاملہ صحیح، ہے، یعنی فجر کے لیے آنے سے پہلے غسل کرنا چاہیے تھا، لیکن دھیان نہیں رہا، صحیح، وہ وہاں آ کے کھڑے ہو کے خیال ہوا کہ نہیں مجھے تو غسل کرنا، تو آپ نے کہا ہوں، کہ بھئی یہاں رکو، صحیح، سے صحیح، کھڑے رہو اور جلدی سے جا کے آپ غسل کر کے تشریف لے آئے اور بتا دیا ہوں، ایسا معاملہ۔ بالکل صحیح۔ سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو بس ایک انسان ہوں اور تم لوگ میرے پاس مقدمات لے کر آتے ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ اپنا موقف زیادہ اچھے طریقے سے بیان کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں اور میں ان کے سننے کے مطابق فیصلہ کر دوں، اگر میں غلطی سے کسی کو اس کے بھائی کی چیز دلا دوں تو وہ اس کو نہ لے، کیونکہ میں اس کو آگ کا ایک ٹکڑا کاٹ کے دے دوں۔ یہ اور بھی بہت اہم روایت ہے جس میں آپ ایک تو یہ واضح کر رہے ہیں کہ انسانی حیثیت سے اور اس دائرے میں جو رائے قائم کروں یا فیصلہ کروں تو اس پر وہی حدود جو انسانی علم پر یہ حدود ہوتے ہیں وہ اس پر لاگو ہوتے ہیں۔ بالکل، تو ایک تو اہم بات آپ یہ بیان، یعنی وہی کی رہنمائی میسر ہوتی ہے، لیکن وہ ہر معاملے میں اس طرح نہیں ہوتی کہ اطلاقی سطح پر آپ کو ہر چیز کے ہر واقعے کی حقیقت کا علم بتا دیا جائے۔ بالکل، بالکل، بہت وہی آپ کو ہر طرح کے معاملات میں میسر ہوتی تھی، دینی معاملات میں بھی، آئندہ کے واقعات کے متعلق بھی، اور بعض دفعہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بھی بعض چیزوں کی حقیقت آپ کو بتا بتا دی دی جاتی جاتی، تھی، لیکن یہ اہتمام یا التزام نہیں تھا کہ جو بھی واقعہ آپ کے سامنے آئے اور ظاہری معلومات سے جو چیز آپ تک پہنچی ہے تو وہاں پر صورت معاملہ کی صحیح نوعیت وہ آپ کو الگ سے وحی کے ذریعے سے بتانے کا بھی اہتمام کیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام تھا آپ کی رہنمائی کا، یہ اس کا حصہ نہیں تھا۔ بالکل، بالکل صحیح، اسی کی اس لیے وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افق والے واقعے میں تو 1 مہینے سے زیادہ عرصے تک آپ اسی وجہ سے یعنی سخت اذیت اور تکلیف کے معاملے میں رہے، بالکل، افواہیں پھیلی ہوئی تھیں، پروپیگنڈا ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، اور صورتحال واضح نہیں تھی کہ الزام میں
کیا سچائی ہے، کیا صداقت ہے، آپ پریشان ہیں۔ ہوں، تو یہاں آپ نے ایک تو یہ واضح فرمایا کہ دیکھو، جہاں تو کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ مجھے حقیقت حال بتا دیں گے، وہاں تو مجھے پتہ چل جائے گا، بالکل ٹھیک لیکن ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ میرے پاس جو بھی مقدمہ آئے، جو بھی معاملہ آئے، اور اس میں تم لوگوں سے باتیں سن کر، تم سے معلومات حاصل کر کے ایک رائے قائم کروں، تو وہ لازماً واقعے کے مطابق ہو۔ بالکل صحیح۔ یہ ہو سکتا ہے کہ دو فریق آئیں اور ان میں سے ایک چارہ بہت بھولا اور سادہ ہو، وہ اپنی بات یا اپنا استدلال اس طرح پیش نہ کر سکے، دوسرا بڑا چرب زبان ہو، ہوں، وہ اس کو بھی بولنے نہ دے، اپنی بات بھی بڑی چرب زبانی سے اس طرح پیش کرے کہ میں کنونس ہو جاؤں۔ بالکل صحیح۔ تو یہ مت سمجھنا کہ آ، جس نے جھوٹا دعویٰ کیا اور چرب زبانی سے مجھے کنونس کر کے فیصلہ اپنے حق میں کروا دیا، تو میرے فیصلہ کرنے سے وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک، اصل میں یہاں یہ متنبع کرنا بالکل صحیح، کہ فیصلہ تو میں نے کیا ہے، صحیح۔ لیکن وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے نبی نے مجھے دیا تو پھر تو میری ہوگی، نہیں، میں اس ہوں، کو جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں، اس لیے کہ اس نے غلط بیانی کر کے یہ حاصل کیا، اور چرب زبانی سے مجھے یعنی مسلیڈ کر کے اس نے اپنے حق۔ بالکل صحیح۔ اسی طرح ہمیں بہت سارے مواقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں، اپنے اصحاب سے مشورہ کرتے ہوئے بھی مختلف امور میں، خاص طور پہ جنگوں کے حوالے سے۔ تو میں چاہوں گا کہ جنگ بدر، احد، خندق کے حوالے سے بھی آپ ذرا اس کو واضح فرما دیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرد کے طور پہ، ایک سالار کے طور پہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ لے رہے ہیں، اور بعض دفعہ ان کے مشورے کے مطابق جو ہے وہ آپ جو ہے عمل جی، کریں۔ یہ میں نے جیسے عرض کیا نا کہ آ، اپنی اپنی رائے، فیصلے، تدبیر میں یہ اس فرق کو واضح کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی طریقہ تعلیم یا اس کا حصہ ہوتا تھا۔ اس کا ایک بڑا اہم پہلو یہ بھی ہے بالکل صحیح، کہ جہاں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی معاملے میں کوئی وحی سے رہنمائی نہیں دی، بالکل ٹھیک، تو آپ اس میں فیصلہ کرنے کے لیے عام طور پر وہ صحابہ سے اور لوگوں سے مشورہ لیتے ہیں کہ مشورہ بھئی یہ ہے، بات ہمیں مشاورت سے طے کرنی ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، تو یہ اس بات کا یعنی یہ طریقہ اختیار کرنا ہی اس بات کی ایک بڑی دلیل تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات، ہر معاملہ وحی کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہے، ہوں، بالکل ٹھیک، اور دوسری بات یہ کہ جب وحی کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہے اور لوگوں سے مشورہ مانگ، ظاہر ہے جہاں اللہ نے آپ کو کوئی رہنمائی کر دی وہاں تو آپ مشورہ کرتے ہی نہیں تھے، بالکل وہاں ٹھیک، مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ضرورت نہیں تھی، جب بالکل مشورے کی صحیح، ضرورت نہیں ہے اور صحابہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی یہ معاملہ ہے تو اس میں اپنی اپنی رائے دو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں آپ اگر کوئی رائے دے رہے ہیں تو اس کی نوعیت بھی ایک رائے کی ہے، بشری رائے کی ہے، بالکل صحیح، اور صحابہ رسول اللہ اسی حیثیت سے اس کو پیش کر رہے ہیں، لیکن دوسروں سے بھی رائے مانگ رہے ہیں۔ صحابہ کو پتہ ہے کہ حضور کا رجحان یہ ہے، لیکن وہ چونکہ ان سے پوچھی گئی ہے کہ ہاں رائے دیں، ہوں، وہ اپنی رائے دے رہے ہیں، بالکل صحیح، مختلف رائے دے رہے ہیں، مختلف رائے دے رہے ہیں، اصرار بھی کر رہے ہیں بعض دفعہ، ہوں، اور بعض دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے چھوڑ کر یا اپنی رائے کے درست ہونے کا یعنی خیال ہوتے ہوئے بھی لوگوں کی یا صحابہ کے مشورے یا ان کی رائے کے احترام میں ان کی رائے پہ عمل کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک، تو یہ جنگوں کے معاملات میں، جنگی تدبیر کے معاملات میں تو عموماً ایسا ہوتا ہے، بالکل صحیح، بالکل ٹھیک، اس میں بہت سی چیزیں ہوتی تھیں جو رسول اللہ کو اللہ کی طرف سے رہنمائی ملی ہوتی تھی، لیکن بہت سی چیزیں ہوتی تھیں جن میں نہیں ہوتی تھی، آپ مشورہ لے لیتے تھے، یا صحابہ کو اگر یہ محسوس ہوتا کہ یہ بات جو آپ عمل کر رہے ہیں یا یہ جو طریقہ اختیار کر رہے ہیں ازرو تدبیر اس سے بہتر ایک طریقہ ہو سکتا ہے، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، تو وہ اس کے مطابق پھر مشورہ دیتے تھے۔ اس کے تو بڑے دلچسپ اور اہم واقعے منقول ہیں، مثلا بدر میں تو مشہور ہے کہ آپ نے جس جگہ پہ لشکر کو ٹھہرانے کا فیصلہ کیا، ٹھیک ہے نا، تو وہ تھوڑی سی ایسی جگہ تھی کہ بارش کی وجہ سے وہ زمین، بارش ہو رہی تھی تو وہ زمین نرم اچھا، ٹھیک ہے، ہو گئی یا ہو جانے کا امکان تھا،
تو حباب ابن المنذر جو مشہور صحابی ہیں، انہوں نے محسوس کیا کہ یہاں ہم ٹھہر رہے ہیں تو یہ تو بارش کی وجہ سے زمین بڑی نرم ہو جائے گی، تو لشکر کے لیے کل موومنٹ میں دقت ہوگی۔ ہوں، تو وہ حضور کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، یہ اس جگہ ٹھہرنے کا آپ نے فیصلہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں فرمایا، اچھا، اچھا، واہ! ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا ہو یا کوئی کہ اس جگہ کو آپ انتخاب کریں، یا آپ نے خود اپنی رائے سے کوئی فیصلہ آنوانی وہی تو نہیں ہے، میں نے خود ہی اپنی رائے سے فیصلہ کیا۔ تو باپ کہنے لگے یا رسول اللہ، پھر ازروب رائے یہ جگہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، اچھا، ہمیں واہ! ایک دوسری جگہ جو ذرا زیادہ سخت ہو اور ہم کیچڑ میں یا نرم زمین میں ہوں، نقل و حرکت میں ہمیں دقت ہو، وہ ہمیں منتخب۔ انہوں نے مشورہ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق جگہ اچھا، تبدیل کی۔ واہ! بالکل صحیح، احد میں بھی ایسے ہی، احد میں تو یہ بحث تھی نا کہ ہمیں مدینے میں مدینے میں رہ کے دفاع کرنا چاہیے یا باہر نکل کے نکل کر جنگ کرنی چاہیے۔ حضور کی رائے اس موقع پہ بھی یہ تھی، جیسے خندق میں آگے چل انہیں ہمیں باہر نکل کے جنگ نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، حکمت عملی کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم اندر رہ کے دفاع کریں۔ ہوں، ہو سکتا ہے کہ اگر یہ فیصلہ ہوتا تو اسی موقع پہ خندق کھودنا پڑتا، بالکل ٹھیک، لیکن صحابہ میں خاص طور پہ جو نوجوان لوگ تھے نا، جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے، ان کا جذبہ یہ تھا کہ نہیں ہم، ہوں، کیونکہ اندر دفاع کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جنگ نہ ہو، بالکل ٹھیک ہے، محفوظ کر لیں اپنے آپ کو، اپنے آپ کو محفوظ کریں، جنگ نہ ہو، اور باہر سے ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ تھک کے ہار کے چلے جائیں۔ تو یہ نوجوان صحابہ چاہتے تھے کہ نہیں ہمیں بھی شجاعت دکھانے کا ہوں، موقع ملے، ہم پچھلی جنگ میں شریک نہیں ہو سکے۔ بالکل صحیح، تو انہوں نے اصرار کیا کہ آپ نے کہا ٹھیک، آپ کی اپنی رائے یہ نہیں تھی۔ بالکل ٹھیک، جب دیکھا کہ زیادہ جو نوجوان ہیں وہ جوشیلے ہو رہے ہیں اور ان کے اندر ایک کام نے کہا ٹھیک ہے، ہوں، پھر آپ زرہ پہن کے آگے، پھر ان کو احساس ہوا کہ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے حضور کو ایک دباؤ میں لا کے ایک فیصلہ بالکل صحیح، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم اپنی رائے واپس لیتے ہیں، آپ جیسے آپ مناسب، ہم نے نہیں، نبی نے اب زرہ پہن لی ہے۔ بالکل صحیح، تو یہ اسی کی مثال ہے۔ اسی طرح خندق کے موقع پہ بھی خندق میں تو آپ نے ظاہر مشورہ پیش نظر ہے کہ دفاع کیسے کیا جائے، تو خندق کھودنے کے طریقے سے روایات کے مطابق عرب کے لوگ اس طرح واقف نہیں تھے، واقف نہیں تھے۔ حضرت ٹھیک ہے، سلمان فارسی نے مشورہ ہوں، دیا کہ کیونکہ وہ عرب میں تو جنگیں اس طرح نہیں ہوتی تھیں، وہ تو بالکل، میدان کی جنگیں ہوتی بالکل، بالکل ایسے، تھیں۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ فارس میں ہم ایسے کرتے ہیں کہ جب دشمن سے دو بدو ہونا یہ خلاف مصلحت ہو، ہوں، تو پھر ہم یہ طریقہ اختیار کریں کہ ان کو پیچھے رکھنے کے لیے خندق ہو۔ تو ان کے مشورے پر پھر آپ نے فیصلہ۔ براء بن عازب کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب مشرکین کے ساتھ معاہدے کی دستاویز لکھی جا رہی تھی تو یہ الفاظ لکھے گئے کہ یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد رسول اللہ نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مشرکین نے اس پہ اعتراض کیا کہ ہم تو ان کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، اور تو اگر مانتے ہوتے تو یہ سارا معاملہ کیوں ہوتا، تو آپ محمد بن عبداللہ لکھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا رسول بھی ہوں اور محمد بن عبداللہ بھی ہوں۔ سیدنا علی سے فرمایا کہ تحریر میں سے یہ لفظ مٹا دو رسول رسول اللہ۔ اللہ مٹا دو، تو سیدنا علی نے کہا کہ باخدا میں آپ کا نام میں کبھی تو نہیں نہیں مٹاؤں گا۔ مٹاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ خود مٹا دیے اور وہاں محمد بن عبداللہ لکھا گیا۔ اس کے علاوہ صحابہ کا ان شرائط پہ بھی اختلاف ہوا تھا، تو اس پہ میں چاہتا ہوں اسی موضوع کے تناظر میں ذرا اس بات کو واضح جی فرمائی۔ جی، تو جنگوں کا معاملہ، معاہدے کرنے کا معاملہ، یہ ظاہر ہے کا تعلق بنیادی طور پر تدبیر سے، کہ بالکل اس ٹھیک، موقع پر صحیح، ہمیں معاہدہ صلح کا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا، کرنا چاہیے تو کن شرائط پہ کرنا چاہیے، بالکل ٹھیک، یہ بنیادی طور پر تدبیر کا صحیح، صحیح، معاملہ ہے۔ تو اور اس میں بھی بنیادی نوعیت یہی ہوتی تھی کہ یہ صورتحال کی اسیسمنٹ پر مبنی ایک رائے ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو صحابہ کو اگر یہ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں اس موقع پہ تدبیر کے لحاظ سے یہ مناسب نہیں ہے، نہیں، وہ پیش کر دیتے۔ بلکہ یہ صلح حدیبیہ والے واقعے کے ساتھ نا غزوہ خندق میں ایک دلچسپ
صورتحال پیش آئی تھی، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو حدیبیہ میں اس حوالے سے تو بہت ہی ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی نا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے گئے تھے عمرہ کرنے، جی بالکل، جنگ کرنا مقصد ہی نہیں تھا، صحیح نہیں تھا۔ اور آپ نے، اور یہ ہر لحاظ سے واضح تھا، مشرکین پر بھی واضح تھا کہ آپ جنگ کے لیے نہیں آئے، تو عمرہ کرنے کے لیے، اور عمرے سے روکنا یا جو بھی لوگ باہر سے بیت اللہ کے گرد طواف کے لیے عبادت ان کو روکنا، یہ خود مشرکین کی اور جو قائم روایت تھی اس کے لحاظ سے غیر اخلاقی، ہوں، تو ان کا مطالبہ یا ان کے روکنے کا فیصلہ یعنی کسی بھی لحاظ سے جسٹیفائڈ نہیں، ہوں، لیکن انہوں نے ضد کی، بالکل یعنی ٹھیک، ہم نہیں آنے دیں گے۔ اب یہ پچھلے سال خندق میں ظاہر ہے ان کو ہزیمت ہوئی تھی، بالکل صحیح۔ تو ہم نہیں آنے دیں گے۔ آ، آپ معاہدہ آپ نے، اچھا تو آپ نے مشورہ دیا کہ بھائی قرآن کی اجازت کی روح سے تو ہمیں لڑنے کا حق ہے، ہوں، حرم میں لڑنا یہ پسندیدہ نہیں ہے، لیکن قرآن میں اللہ نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ کو یہ بیت اللہ سے روکنے کی کوشش کریں، تو صحابہ کا، زیادہ تر صحابہ کا رجحان یہ تھا کہ یہ ان کا مطالبہ غلط ہے، اور اللہ کی طرف سے ہمیں اجازت حاصل ہے کہ ہم ہوں، لڑ سکتے ہیں، تو اگر ٹھیک ہے، ہمیں روکے تو ہم لڑیں گے، بالکل صحیح، بالکل ٹھیک۔ اور آپ نے بیعت بھی لے لی، اچھا، ٹھیک ہے، بیعت الرضوان اسی بیت موقع پہ لی، الرضوان بالکل، اگر نوبت آئی تو ہم لڑیں گے۔ تو ہم لڑیں گے۔ اچھا لیکن اس کے بعد جب بات چیت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ مناسب یہ محسوس ہوا کہ ہم اس موقع پہ جنگ کرنے کے بجائے اگر مشرکین ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیں صلح کا، اچھا، یہ انیشیٹ رسول اللہ کی طرف سے ہے۔ اچھا، گفتگو میں بات چیت میں پیشکش حضور نے کی، بالکل ٹھیک، ان کو بتایا سمجھایا کہ بھی سچویشن یہ ہے کہ تم اپنا زور لگا چکے ہو صحیح، اور تم ہزیمت ہوں، تم نے کھائی، اور اب اگر ہم جنگ کریں گے تو تمہارے اندر سکت نہیں ہے، ہوں، تو میں یہ مطلب ایک تو آپ نے بتایا کہ میں جو پیشکش کر رہا ہوں تو وہ کمزوری کی وجہ سے نہیں کر رہا، ہوں، تمہاری رعایت تمہاری بہتری کے لیے کر رہا ہوں، بالکل صحیح، تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم معاہدہ کر لیتے ہیں، کام جو اللہ نے میرے ذمے لگایا وہ تو میں نے پورا کرنا ہے، ہوں، عرب پہ زمین کی سرزمین پہ اللہ کے دین غالب ہونا ہے، ہوں، اس سے تو ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے، بالکل ٹھیک، لیکن تمہاری رعایت کے لیے، ہوں، تمہارے بھلے کے لیے میں یہ پیشکش کر رہا ہوں کہ ہم معاہدہ کر لیتے ہیں صلح کا، اور ایک وقت لے لیتے ہیں، تم اس وقت مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو، تم اپنی تیاری کرو، ہم بھی اپنی تیاری کر لیتے ہیں، لیکن میں اس مہلت کو استعمال کروں گا عرب کے لوگوں میں یہ دین پھیلانے، ہوں، تو اگر میں کامیاب ہو گیا، عرب کے لوگ میرے تابع ہو گئے تو تم بھی قبول کر لینا، ہوں، بالکل صحیح، لیکن اگر میں کامیاب نہ ہوا تو اس دوران میں تم اپنی تیاری کر لینا، اور پھر ہم میدان میں فیصلہ کر لیں۔ واہ! بہت خوب، تو یہ آپ نے ان کو پیشکش کی، ہوں، ہوں، اور وہ اس پر آمادہ ہو گئے کچھ تھوڑی بحث و تمہید کے بعد۔ تو اب اس گفتگو کے بعد حضور نے فیصلہ کیا کہ اس وقت اگر یہ معاہدے کے لیے تیار ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، ہم چلے جاتے ہیں واپس، ان کو بھی ایک فیس سیونگ مل جائے گی کہ ہم نے مسلمانوں کو نہیں آنے دیا، ہوں، لیکن ہم معاہدہ صلح کا کر لیتے ہیں، اور جو شرطیں آپ نے تسلیم کی وہ ساری کی ساری بظاہر تاثر یہ دے رہی تھی کہ کمزوری کی جگہ پہ مسلمان کھڑے ہیں، ہوں، اور اپر ہینڈ یہ مل گیا مشرک۔ بالکل صحیح، آپ نے کہا کہ میں ان شرطوں کو بھی ماننے کے لیے تیار ہوں، ہوں، ہم اس سال چلے جاتے ہیں، اگلے سال پھر آئیں گے اور صرف 3 دن یہاں رہیں گے، کوئی اسلحہ ہتھیار ساتھ نہیں لے کے آئیں گے، ہمارا کوئی آدمی مرتد ہو کے واپس آ گیا تو ہم اسے واپس نہیں لیں گے، تمہارا کوئی آ گیا تو ہم اسے واپس کرنے کے ہوں، پابند ہوں گے۔ بالکل صحیح، تو اب یہ جو صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ تھی اور ان کی جو توقع تھی کہ یہ شکست بھی کھائے ہوئے ہیں، مطالبہ بھی ان کا غلط ہے، جنگ کی اجازت بھی ہمیں اللہ کی طرف سے حاصل ہے، لیکن حضور جو معاہدہ کر رہے ہیں وہ بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ ہم کمزور ہیں بالکل صحیح، اور یہ برحق ہیں، اور ہوں، ان کو بالادستی حاصل ہے، اور ہم گویا شکست کھا کے واپس جائیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، تو یہ بڑی مشکل صورتحال تھی، رسول اور زیادہ تر صحابہ، حضرت عمر تو بہت ہی نمایاں، حضرت ہوں، ابوبکر یا ایک چند لوگ تھے جن کو حضور کے اس فیصلے کی
پوری حکمت یا وہ سمجھ میں آ رہی تھی، باقی صحابہ مطمئن نہیں تھے۔ تو اس میں جو ہماری موضوع سے متعلق گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ آ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ معاملہ بنیادی طور پر تدبیر اور اس نوعیت کا، تو آپ نے صحابہ کو یعنی کچھ حکمت کا پہلو ہی واضح کرنے کی کوشش کی۔ ان کی طرف سے جو رد عمل سامنے آیا اس پر آپ نے برا نہیں منایا ہوں، کہ میں ایک فیصلہ کر رہا ہوں اور یہ مان نہیں رہے، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کیسے سوچ رہے ہیں، بالکل صحیح ہے۔ اور آپ ان کو بس یہ اطمینان دلا رہے ہیں کہ یہ دیکھنے میں تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ خلاف حکمت ہے، لیکن یہ خلاف حکمت نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رہنمائی کی روشنی میں ہی میں یہ فیصلہ ہوں، کر رہا بالکل ہوں۔ صحیح، تو یہ پورا واقعہ بھی اس کی ایک مثال ہے بالکل صحیح۔ کہ اس طرح کی چیزیں بنیادی طور پر وہ تدبیری نوعیت کی ہوتی تھی، اور اس میں اگر آپ کی رائے مختلف بھی ہوتی تھی تو آپ صحابہ کے مشورے کو، ان کے نقطہ نظر کو، ان کے پرسپیکٹیو کو وزن دیتے تھے، ان کو مطمئن یا قائل کرنے کی بالکل کوشش۔ صحیح۔ آپ نے ابھی ذکر کیا تھا کہ خندق کا کوئی ایک دلچسپ واقعہ بھی اس ضمن میں آپ بیان جی کریں۔ جی، وہ خندق میں جب آ، آپ محصور تھے اور باہر سے مشرکین بھی، بنو غطفان بھی، اندر سے قریظہ کے لوگ تیار تھے، تو اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تدبیر یہ سوچی کہ باہر سے جو یعنی کچھ ایک 4,000 کے قریب تو مشرکین مکے سے لشکر لے کے آئے ہوئے تھے، زیادہ بڑی تعداد میں بنو غطفان کا ایک قبیلہ تھا، وہ ساتھ شامل ہو اچھا، گئے۔ ٹھیک۔ تو آپ نے یہ تدبیر سوچی کہ اس لشکر میں اگر پھوٹ ڈالنے کے لیے یا ان کی تعداد کم کرنے کے لیے ہم بنو غطفان کو ایک آفر کریں اچھا، کہ تم لوگ اس لشکر سے چلے جاؤ، ہٹ جاؤ، ہوں، اور ہم مدینے میں جتنی فصل ہے ہماری، پھلوں کی باغات، جو بھی پھل پیدا ہوتا ہے، تو وہ شاید 1 سال کی آدھی یا کچھ اس طرح کا ہے، وہ ہم تمہیں دے دیں گے۔ اچھا، اچھا، تو ہم نے کہا یہ پیشکش کرنے سے اگر ان کا لشکر چلا کم ہو جائے، جاتا ہے تو یہ جنگی تدبیر کے لحاظ سے ایک موضوع بالکل ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نے یہ ارادہ کیا اور آپ پیغام بھیجنے کے سوچ رہے ہیں، انصار کو پتہ چلا، وہ آگے ان کے یا رسول اللہ، یہ آپ وحی کی بنیاد پہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں یا آپ کی اپنی ایک تدبیر ہے؟ آپ نے کہا نہیں، میں تدبیر ایک میں نے اختیار کی، اللہ نے مجھے حکم نہیں دیا، مجھے یہ ذہن میں ایک تدبیر آئی ہے کہ اس طرح کر دیں۔ تو انصار نے کہا یا رسول اللہ، یہ بنو غطفان کو تو ہم نے کبھی آ، شرک کفر کی حالت میں اتنی اہمیت نہیں دی کہ ہم اپنے اچھا، مدینے کے سارے باغ، اب اسلام کی حالت میں ہم ان کو ایسی کی کیسے؟ تیسی ان کی تو انصار نے بڑے عزم سے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں، اب ظاہر ہے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ناجائز ہے یا یہ ہوں، ہماری غیرت نہیں گوارا کر رہی، صحیح، صحیح، تو بالکل آپ ٹھیک، یہ نہ کریں۔ تو آپ خوش بھی ہوئے ان کے جذبے پر، آپ نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، آپ نے اپنا ارادہ بدل لیا، بدل لیا۔ بہت بڑی عمدہ گفتگو رہی آج بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی حیثیات کے امتیاز کے حوالے سے جو روایتیں ہیں اور جن کی صحابہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع بہ موقع فرق کو واضح بھی کیا، اور صحابہ بھی کئی موقع پہ سمجھ رہے ہیں، اس پہ ہم نے بحث کی ہے۔ یہ موضوع جاری ہے، انشاءاللہ اگلی نشست بھی اسی موضوع پہ رہے گی۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم